نویت سنت الاعتکاف سچائی اللہ، اس کا رسول، اس کی کتاب، اس کے تمام وعدے سچے ہیں، ہم سب اس کا گواہ ہیں۔ رجب المعظم شریف دا پہلا جمعہ المبارک رجب شریف کو بہت زیادہ نسبت حاصل ہے۔ رجب شریف کے اندر رب کائنات زکات کا حکم نازل فرمایا۔ رجب شریف کے اندر سید الانبیاء احمد مختار کی تخلیق کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کائنات معراج کرتے جو معراج جسمانی بہرحال اکثر زکات کے حوالہ دینا کچھ موضوعات پیش کی ہے کہ رب کائنات فرمایا واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور اپنے مال کی زکات ادا کرو۔ وما تقدموا لانفسکم، جو اپنی جانوں کے واسطے آگے بھیج لو گے، من خیر تجدوه عند اللہ، اللہ کے ہاں اس کو تسی بہتر پاؤ گے۔ بہتر تو مراد جیسا کہ رب کائنات وعدہ فرمائے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو کوئی ایک نیکی لے کے آئے گا اسے 10 کا اجر عطا کیا۔ اگر اور خلوص اللہ عز و جل کی محبت کے اندر رنگ کے نیکی کی دی جائے تو ایک کا بدلہ 700 عطا فرمائے۔ اگر اور خلوص ہوئے اور محبت بڑھ جائے تو پھر اجرہم بغیر حساب، ایسا کہ مخلصاتی کے ارشاد فرمایا میرا صحابی ایک جو دی مٹھی خیرات کر دے، آنے والے مسلمان احد پہاڑ کے برابر سونا کی چاندی خیرات کر پھر بھی میرے صحابی کی شان کو اتنے سکتے۔ وہ کی اصل وجہ کی کہ جو محبت خدا، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر ہے، وہ آنے والے لوگوں کے اندر پیدا نہیں ہو سکتی۔ لہذا جتنی محبت بڑھتی جائے گی اتنا ہی اس کا اجر بھی بڑھتا جائے گا۔ رب کائنات جیسا کہ ارشاد فرمایا، میں بھی کہنا چاہنا تھوڑے بچوں ایکم احسن عملا، کہ خوبصورت ترین عمل کس نے، خوبصورتی عمل دی کس چیز کے نال بڑھے گی، اس کا وزن، اس کا حسن اخلاص کے نال بڑھے گا۔ جتنا اخلاص بڑھتا جائے گا اتنا ہی کا وزن بھی بڑھتا جائے گا، اس نیکی کا حسن بھی بڑھتا جائے گا۔ جی اگر نیکی کی تھی اور دل چ خیال آیا کہ لوگ کہیں گے، اس کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح تیسرے پارے کے اندر رب کائنات ارشاد فرمائے آدمی باغ لگاتا ہے اور پھر اس باغ میں ایک آگ کا بگولا آتا ہے جلا دیتا ہے۔ اسی طرح بندے کے اعمال بہت پہاڑوں کی مثل نظر آتی لیکن اس کی ریاکاری ان سارے کو جلا دے گا۔ لہذا جب بھی عمل کیتا جائے یہ نیت کی جائے کہ اللہ میں تیری رضا واسطے عمل کر رہے ہوں، خواہ و نماز ہوئے، اور زکات ہوئے، روزہ ہوئے، حج، زکات، دیگر احکامات الہیہ، جب بھی عمل کیتا جائے عمل تو قبل اپنے دل کی طرف توجہ کی جائے، کتنے ریاکاری تو نہیں۔ اگر ریاکاری ہے تو سارے کا سارا عمل کو ریاکاری کی اب جلا دے گی۔ عزیزان کرام، جس جگہ کے نماز کا حکم رب کائنات فرمایا 82 مرتبہ، اللہ کے مالک کا دین تو حکم بھی کافی ہے، 82 مرتبہ رب کائنات نماز اور زکات کو اکٹھے بیان فرمایا۔ یہ دونوں چیز اللہ سے منظور ہے۔ نماز تو ہر مسلمان، غریب، امیر، مسافر، مقیم، حاکم، محکوم سب کے اوپر یکساں طور پر فرض ہے، لیکن زکات صاحب مال ہوگا جو جیسا کہ
سورہ منافقون کا دوسرا رکوع ارشاد خداوندی یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو تہاڈا مال تہاڈی اولاد کدھرے تانوں ہلاک نہ کر دے. ہلاکت تو مراد موت نہیں، ہلاکت تو مراد دین تو دوری ہے، رب کریم کے حکم کو پورا نہ کرنا ہے. جیسا کہ سال کا معروف واقعہ ہے کہ مرتبہ سلامات سماعت فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے واسطے دعا فرماؤ اللہ میں مال دے. سید الانبیاء ارشاد فرمایا کہ میرے صحابی جتھے اللہ مانگ رکھے آئے اللہ کی رضا کے راضی رہے، لیکن اصرار کیتا. سید الانبیاء دعا فرمائے مال بڑھنا شروع ہو گیا. اس قدر مال بڑھ گیا کہ ان شہر مدینہ کے اندر مال بکریاں سنبھالی رہی ہیں. انہوں نے لے کے مدینہ پاک تو باہر نکل گئے. پہلے کی سی کہ 5 وقتی باجماعت نماز ادا کی جاتی تھی. جب مال بڑھ گیا شہر تو باہر نکل گئے تو پھر کی ہو گیا؟ پھر 8 دن تو بعد جمعہ، پھر بالآخر مال کی مصروفیت نے اور دور عید، بلکہ پھر اس تو بھی گئے حتیٰ کہ رب کائنات رجب المرجب شریف کے اندر زکات کا حکم فرمایا. سید الانبیاء احمد مختار وجہ تخلیق کائنات فخر موجودات ایک اس طرح آسان لفظاں کہہ لو ان جتے انہوں نے عاملین زکات کہا جاتا ہے. تسی یہ جو پنجابی چ سمجھ لو کہ ایک کمیٹی بنا دیتی جنہاں صحابہ دے نال رابطہ کرنا ہے اور انہاں دے کولوں زکات دا مال جڑا ہے وہ وصول کرنا. عاملین زکات جب سال بعد کوئی پہنچے تو سال بعد کی جواب دیتا کہنے لگا کہ تو مال نہیں سی تو زکات بھی نہیں سی. ہن مال آ گیا ہے تو زکات بھی لاگو ہو گئی ہے، یہ تو پھر ٹیکس ہی ہو گیا. اللہ اس کے تسی جاؤ میں سوچا گا جب خبر سید الانبیاء تک پہنچی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہلاکت سال وہ ہلاک ہو گیا. تو کیا مرتے نہیں سی گیا؟ جی ہلاکت تو مراد کی ہے کہ تہاڈا مال تہاڈی اولاد تانوں دین تو دور نہ کر دے. جیسا کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. تہاڈا مال تہاڈی اولاد اللہ کی یاد تو تانوں دور نہ کر دے، یہ رکاوٹ نہ بن جائے تہاڈے اور رب کے درمیان. اگر ایسا ہو گیا تو پھر سمجھو تسی ہلاک ہو گئے. تسی جانی گرامی یہ ایک آزمائش ہے. ہر بندے کے پاس ایک مال اس کا امتحان ہے. یہ نہیں خوش ہونے والی چیز نہیں جنہیں اسی دی طلب میں اپنے سمیت میں اپنے آپ کو کہنا میں تو نہیں کہہ رہا یہ دی طلب یہ دے پیچھے دوڑ دو. اللہ اکبر ایک امتحان ہے بندے کے واسطے. سید الانبیاء ارشاد فرمایا جڑا غریب آدمی ہے نا وہ عمرا دے نالوں 500 سال پہلے جنت میں جائے گا. صحابہ کی سنیا کہ مالدار میں وہ اپنا مال اللہ کی راہ خیرات کر دینے، زکات دے دینے، صدقات دے دینے، غرباء دی امداد کر دینے، دیگر رفائی کما دے اندر اپنا مال جڑا خرچ کر دینے، مساجد مدارس وغیرہ وغیرہ. سید الانبیاء ارشاد فرمایا سارا کچھ درست ہے پر اپنے مال کا حساب دے دینا ہے کہ کتوں کمایا ہے کتنے خرچ کیتے، دونوں چیزوں کا حساب دے. مت خیال کرے کہ بندہ چوری ڈکیتی راہزنی فراڈ سود وغیرہ کا مال اکٹھا کر کے کہے کہ میں ایک زکات دینا پیا ہوں، بلکہ یاد رکھو مال حرام کے اوپر زکات دینی اور مال حرام دا کسی قربانی وغیرہ کوئی بھی عمل کرو یہ دوہرا گناہ ہے. دوسرا جرم ہے
اس واسطے مال حلال کمانا ہے اور اچھی جگہ پہ خرچ کرنا ہے، پھر بندے کی کامیابی۔ ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابی کو سمجھانے واسطے ارشاد فرمایا، جو تسی ذرا تو بہت زیادہ گرمی ہے، فرش تپیا ہوا ہے، حضور فرمایا ایک صحابی اٹھو اپنے مال کا حساب دے کھڑے ہو گئے۔ وہ گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑے چار پائی کا بستر فلاں فلاں چیز ایک کرتے منٹ دے گن کے واپس آ گئے۔ ان دوسرے صحابی نے جنہاں دے مال زیادہ سی انہوں نے فرمایا کہ تسی اپنے مال کو گن کے آؤ، ظاہر ہے مال زیادہ گنتیاں وقت بھی تو زیادہ لگے گا نا۔ فرمایا میرے صحابہ سمجھ آ گئی بات ہی یہ کوئی کم میں انہیں جلد اپنے مال کا حساب دینا ہے تو جنت دینا ہے، جنہیں کوئی زیادہ ہے ظاہر ہے اپنے مال کا حساب دے گا تو پھر جنت سے جائے گا نا۔ دو چیزیں یاد رکھنی ہیں، مال کمایا کتوں میں اور خرچ کتنے کیتا ہے، دونوں جگہ کا اسی اللہ کریم سمجھ عطا فرمائے۔ اسی بالکل نہ کمان ویلے خیال کرنے نہ خرچ کرنے ویلے خیال کرنے کہ جڑا مال میں کس جگہ تے خرچ کر رہا ہوں، یاد رکھنا ہے ایک تے گناہ کی جگہ ہے نا، اسراف جس چیز کا نام ہے، میں اپنے موضوع کی طرف واپس آ جانا انشاءاللہ ایک بات کرتے ہیں۔ اسراف کا معنی کی ہے جتنے ضرورت نہیں سی وہ خرچ کی، مثال کے طور پر 10 روپے نہ کم چل دے جان بوجھ کے نمائش کے طور پہ لوگوں کو پتہ چلے وہ 20 روپے نے خرچ کی تھے اپنے ذات اپنے گھر کے ماحول اپنی ضروریات جتنے ضرورت ہی نہیں اسی تے اللہ کریم معاف فرمائے اوچے اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ ان اللہ لا يحب المسرفین، اللہ زائد خرچ کرنے والے کو پسند ہی نہیں فرماتا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اور مال کو اوچے خرچ کرنا جتھے منع کیتا گیا ہے جتھے ضرورت نہیں سی وہ شیطان کا بھائی ہے۔ انہاں کو ابھی حساب لا لی نیا معاملہ کہ جڑا بندہ کہتا ہے کہ میں اپنے مال کو حلال کمایا ہے، ان جنہاں نے مال حلال کمایا ہے نا انہاں واسطے حکم ہے کہ تو اپنا مال سارا سال خرچ کر۔ جڑا بعض لوگوں نے مسئلہ کولو بنا لیا ہے نا کہ لو جی سال پر مال کول پیار ہوئے تو پھر زکات دے، اسی میں تو کو بندہ اس طرح پورا کر سکتا ہے سارا سال ہی حساب سے لگا رہے نہیں، یہ اصول نہیں ہے۔ اصول کی ہے تسی سارا سال کماؤ بھی خرچ کرو، تسی ایک مہینہ مقرر کر لو، رجب شریف کا کر لو۔ میں تو اکثر رائے عرض کرنا ہوں تسی رمضان المبارک کا مہینہ خرچ کرتے جڑا نا وہ مقرر کر لو، ایک رمضان کا اپنے مال کا حساب کر لو، جو تسا کاروباری حضرات کے واسطے کہ جو تسا دینا ہے نفی کر لو، جو لینا ہے جمع کر لو، جو بھی تواڈے کول بچیا ہوا ہے سارا سال اپنا اخراجات جو بچ گیا ہے اس کے اوپر تسی زکات پے کرو۔ تو جنہیں کاروباری نہیں تنخواہ دار نے انہوں نے بھی معلوم ہے کہ ساڑھے کول کی چیز ہے، رجب شریف کا مہینہ کر لو یا رمضان المبارک کا کر لو، رمضان المبارک کے اندر ہر عمل کا اجر جو ہے 70 گنا بڑھا دیتا جاتا ہے۔ تو کوئی بھی کر لو کرو صحیح، سال کے بعد اپنے مال کو دیکھو کتنا مال موجود ہے اس کے اوپر تسی زکات ادا کر دو۔ بعض دوست کہتے ہیں کہ میرے کو 20 تولے سونا ہے تو 7 تولے جو نفی کرنی ہے تو پھر ہوتی نہیں، 7 تولہ خواہ اکٹھا سونا پھر اس نے مالیت روپے ان سونا یا چاندی یا کچھ نقدی ہے، کوئی سونا ہے کوئی چاندی کوئی کاروباری یا خرید و فروخت کی اشیاء نے کوئی اجناس وغیرہ جو بھی کاروباری طور دیتے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے وہ سارا کچھ جمع کرنا ہے، ایک ایک چیز نو نہیں دیکھنا، سارا ٹوٹل جمع کر کے اس کے اوپر زکات ادا کرنا ہے، اور جو نفی کوئی چیز نہیں کرنی۔ اگر کسی دوست نے کسی نے پراپرٹی خریدی ہے پلاٹس وغیرہ نے کہ آج کل کا اکثر ماحول پلاٹ خریدے ہیں نیت یہ ہوئے کہ میں اس کو سیل کرنا ہے، یعنی برائے
سیل انہیں خرید کے رکھے ہیں، وہ ہر سال اتنی دیر تک وہ سیل نہیں کرتا، ہر سال وہ دی ویلیو دے اوپر، خرید دے اوپر نہیں، وہ دی ویلیو دے اوپر زکات ادا کرے گا، جو وہ دی جگہ کی قیمت بڑھتی جائے گی اس کی حساب دینا پتا زکات کا حساب بھی بڑھتا جائے گا۔ ہاں اگر کوئی پلاٹ اپنی رہائش واسطے خریدے تو وہ استثناء ہے، وہ تو زکات نہیں۔ جس طرح کی مثال دے دو کہ فیکٹری دے اوزاراں دے اوپر زکات نہیں ہے، کوئی گاڑی تو اپنے ذاتی استعمال واسطے رکھی ہو تو زکات نہیں، گھر کے فرنیچر برتن وغیرہ جو بھی ضروریات گھر دیاں نے انہاں تے زکات نہیں۔ اگر کوئی کاروباری حضرات فیکٹری انہاں کے مشینری کن کے جو بھی مٹیریل خام مال کی صورت کے اندر، تیار مال کی صورت کے اندر اور مارکیٹ کے اندر جو کچھ بھی ہے ان سارے کو جمع کر کے اس کی زکات ادا کرنی ہے۔ ایک جس طرح میں پہلے بھی عرض کی تھی، میں دوبارہ دہرا دوں کہ اگر تساں تھوڑے کو جو بھی ٹوٹل ہے، اگر تساں کسی دے کولوں پیسے لینے او رقم جدے ملن دی امید ہے وہ تے زکات، اور بعض اوقات ایک کاروباری صورت کے اندر مال دیتا ہے، پیمنٹ رک گئی ہے، انہوں ڈن کیا جاتا ہے کہ ملن دی امید نہیں، لینے جو ہے نا لیکن ملن دی امید نہیں، وہ جو زکات نہیں، وہ زکات کدو لاگو ہوئے گی جب وہ پیسے مل جان گے پھر وہ زکات ہے، لیکن جنہیں پیمنٹ روٹین جے آ رہی جا رہی ہے وہ زکات۔ اور کل مال دی جو تساں دینا ہے، اگر تواڈے کول کسی دا مال موجود ہے، یعنی تساں ادھار مال لیا ہے، مال تو تواڈے کول ہے لیکن تسی دے مالک نہیں، مالک تے کوئی اور ہے، او جڑا تساں ادھار کسی دا دینا ہے اونوں وچوں نفی کر دیو، بقایا جو بچتا ہے اس اپنے پورا حساب کر کے اپنے مال دی زکات ادا کرو۔ عزیزان گرامی، زکات دا لفظی معنی ہے تزکیہ، لفظی معنی ہے پاک کرنا۔ زکات ادا کر دی جائے بقیہ مال الحمدللہ کی ہو جائے گا، پاک ہو جائے گا۔ اگر مال کی زکات ادا نہ کی تھی تو پھر یاد رکھو مال ناپاک ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور جڑے احباب اپنے مال کی زکات ادا نہیں کرتے نا، یاد رکھنا ہے، سورہ توبہ اٹھا کے دیکھو، رب کائنات فرمایا انہوں روز حشر اس مال سب بنا کے نا، حدیث پاک سب بنا کے گلے میں لٹکایا جائے گا، اور سب جو نا ڈسے گا بندے کو، یہ بندہ پھر کی کرے گا، وہ اتارنے کی کوشش کرے گا، وہ کمانے گا، وہ کیوں اتارنا ہے؟ ایک تیرا او مال ہے جدی محبت دی اندر تو اتنا گم ہو گیا سے کہ تو اپنے رب دے حکم نو بھی نظر انداز کر دے۔ دیکھو رب کریم کسی غریب دے اوپر زکات فرض نہیں کی، جی پہلے مال دیتا ہے پھر زکات کا حکم کیتا ہے۔ فرض کرو کوئی آدمی تو دیتا ہے 100 روپیہ، لگیا 100 روپیہ اگر تو مالک بنا دیتا ہے، ایک 97 روپے جتھے مرضی خرچ کر، 2.5 روپے جڑے ہیں نا وہ فلاں آدمی کو پہنچانے دیتا، کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں۔ جن 100 دیتا ہے نام نے حکم کیتا ہے کہ 97 روپے تیرے، جتھے مرضی جائز جگہ تے تو خرچ کر، تے 2.5 روپے جڑے ہیں نا فلاں آدمی کو پہنچانے، کوئی بوجھ کوئی مشکل کسی نہیں۔ تو میرے بھائیو اس سے ہی طرح اللہ پاک نے مال دیتا ہے، پہلے مال دیتا ہے تو پھر فرمایا سال بھر تو نفع حاصل کر، کہ سال تو بعد پھر دیر تیری کو جڑا بچ جائے وہ دے وچوں سارا بھی نہیں کیا، اگر سارا بھی مالک حکم فرما دے تو کی خیال ہے؟ مالک حق رکھتا ہے کہ نہیں؟ مالک جو ہے ہر چیز کا مالک تو اللہ ہے۔ اس سارے اسی مسافر ہیں، تھوڑی دیر واسطے سانو استعمال واسطے دیتا ہے، جس طرح سے بچے کو کھلونا پکڑا دے نا کہ لایا جنا کھیل نہ کرے، وہ ہمیشہ واسطے نہیں ہوتا، تھوڑی دیر واسطے ہوتا دیر پہلانا، ان کی سمجھو یہ مال یہ مکانات یہ سارا دنیا کی اشیاء
ایک برتن واسطے دتیاں نے، استعمال واسطے دتیاں نے، انہاں دے نال دل لگا کھیل لے کڑی استعمال کر لے تے بعد وچ پھر تو اینو ایتھے جڑ دے رب کریم نے اس مقام تے کی ارشاد فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ کہ تم دوسرے دی فکر تے بڑی ہے فلاں دی فلاں دی بڑی فکر ہے میں نہ واسطے جمع کر جاؤں تے اپنی آپ دی فکر کیوں نہیں کردا کیوں نہیں اپنی فکر کیوں نہیں کرتا انسان اپنا کی ہے رب کریم واضح پیغام دیتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ نماز قائم کرو اور اپنے مالا دی زکات ادا کرو اے جڑی زکات ادا کرنی ہے نا اے حقیقتاً اپنے واسطے کے بھیجنی ہے دوبارہ دوہرا دوں اقیموا الصلاۃ نماز قائم کرو وآتوا الزکاۃ اپنے مالا دی زکات ادا کرو وما تقدموا لانفسکم اور اپنی جاناں دے واسطے اگے بھیج لو جو اگے بھیجو گے من خیر تجدوہ عند اللہ اللہ دی ہاں تسی انہوں بہتر پاؤ گے استمرات بہتر پاؤ گے کہ اگر تسی آج ایک نیکی اگے بھیج دیو نا رب کریم دنیا دے اندر 10 گنا اجر عطا فرمائے گا آخرت دے اندر انہوں بڑھا کے 70 گنا کر دیتا جائے گا بلکہ ایک حدیث مبارکہ دے اندر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی اپنے مال کی زکات ادا کرتا ہے صدقات ادا کرتا ہے حضور علیہ السلام فرمایا اس کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح جب گھوڑی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو انتہائی کمزور ہوتا ہے وہ اپنا آپ لے کے بھی کھڑا نہیں ہو سکتا لیکن آہستہ 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 جب وہ پروان چڑھتا ہے پھر مضبوط جانور بنتا ہے اور پھر کئی من بوجھ لے کے ایک جگہ دوسری جگہ جا کے اس اندر اللہ پاک صلاحیت پیدا فرماتے ہیں فرمایا اسی طرح اللہ پاک تاڑے زکات و صدقات ضرور بڑھا دیتا ہے اللہ عزیزہ دی گرامی ایمان جہدے نال اج اسی اتنی محبت کرنے ہاں کہ سنبھال کے گن کے رکھنے اگر اسی چاہنے ہیں کہ کل قبر دے اندر ساڈے کام آئے تے اپنے ہاتھ دے نال خوشی دے نال بھی یاد رکھنا ہے اللہ کریم کے غنیم بذات صدور ہے نا بخوشی اپنے مالا دی زکات ادا اگر بندہ مجبور ہو کے ادا کرے اس طرح کی کسی نے بینک کے پیسے گئے بینک والے نے وہ کٹ لے نے وہ دینا تو نہیں سی چاہتا لیکن انہوں نے کٹ لے نے انہوں سے کر بھی کچھ نہیں سکتا ایک ہی ہو گیا مجبوری ہو بخوشی اپنے رب دا شکر بھی ادا کرنے یا اللہ تیرا شکر ہے تو میرا شمار ان لوگوں کے اندر کیتا ہے جنہیں زکات دینے والے نے اگر زکات لین والے ہیں جو شمار ہو جاتا تو پھر کوئی زور سی جو بھی رب پیدا کیتے ہیں نا وہ بھی رب کریم کی مخلوق ہے وہ بھی انسان نے پورا جس طرح میرے تے تیرے نال جسم دے اعضاء نے دونوں نال بھی سارا کچھ ہے ایک چھڑ کے اگر اللہ پاک سن انسان دی بجائے کسی اور مخلوق کے اندر پیدا فرما دے گھوڑا گدھا وغیرہ کوئی چیز بنا دی جاتی تو ساڈا کوئی زور سی یہ رب کریم دا فضل عظیم ہے کہ رب کریم سانو انسان بنایا اور پھر سید الانبیاء امتی بنایا اور پھر سارے جسم دے اعضاء پورے بنائے عقل و شعور عطا فرمائی اور پھر سن اپنی نعمتوں دے نال نوازیا پھر مالک نے سن مال بھی دیتا تے مال دے کے فرمایا اس مال کے اندر ہم تو کی کرنا ہے زکات ادا کرنی ہے اگر زکات ادا نہ کی تو عزیزانی گرامی کل یہی مال ساڈے واسطے عذاب دا سبب بنے گا ادا اس طرح سکہ ہوتا ہے بڑا سکہ دیکھے 10 روپے والا پہلا اور روپے والا نصیب 10 والا اس سائز چال گیا سکے کی طرح بنایا جائے گا پھر جہنم دی آگ کے اندر تپایا جائے گا اور پھر جسم دے نال داغ دیتے جان کے اور فرمایا جائے گا یہ وہ مال کی دی محبت کے اندر تو اتنا گم ہو گیا سے
کہ تو اس مال کی زکات بھی ادا نہیں کی. عزیزان گرامی ہر حال کے اندر اپنے مال کی زکات ادا کرو. یہ زکات ادا کی تھی رائے گار نہیں تھے. بہت زیادہ فائدے یہ دینال مال کے اندر اضافہ، یہ دینال آنے والی آفات و بلیات، بیماریاں، مصیبتاں، پریشانیاں اللہ پاک انہوں تو محفوظ فرما دیتا ہے. عزیزان گرامی جس مالک نے دیتا ہے نا حساب ضرور لینا ہے. دیکھو قرآن پاک اٹھا کے دیکھو، جب انسان مال دی محبت کے اندر گم ہو جاتا ہے نا تو پھر ایسا بھی ہوتا ہے. یہ نہیں کہ مال کے نال بندے دا حوث دل پر جائے، یہ نہیں ہو سکتا. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دریا سمندر کے کنارے چہل قدمی فرما رہے نے اور باحکم الہی سمندر نے شل لگائی، ہیرے اور جوہرات باہر نکل. حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ آپ عاطف کو رات کو آواز آؤں گی عمر بن عبدالعزیز اونا ہیرے اور جوہرات کے اندر ایک انسانی کھوپڑی بھی ہے. فرمایا حکم آندہ یہ آواز آؤں گی اس کھوپڑی کو پکڑ اور ہیرے اور جوہرات کے نال پار. حضرت عمر بن عبدالعزیز علیہ رحمہ صبح کھوپڑی پکڑی شام تک انہوں بھرتے رہے، ہیرے چن چن کے نا وہ دن ڈادری نہیں سری کھوپڑی ہے شام تک نہ بھری. شام کو آواز آتی عمر بن عبدالعزیز اس کھوپڑی نو ساری عمر میں بھرتا رہے گا کہ بھرنا کوئی نہیں، اینو بھرنے والی صرف ایک چیز ہے قبر دی مٹی. دیکھو نا میں دوسری سارے اسی مشاہدہ کر چکی ہیں کیا کسی اسٹیج کے اوپر انسان یہ کہندا ہے کہ بھئی ہن مینوں ضرورت نہیں مال دی کسی اور نو دے دیتا ہے، کیوں بلکہ حدیث پاک دی چاہتا ہے ایک جنگل سونے کا دیتا ہے نا وہ سارے درخت سونے کی ہر چیز زمین وغیرہ ہر چیز سونے نہیں ہوگی، کسی بندے کی محنت کی دی جائے. حضور فرمایا محنت تو بعد وہ کی کمے گا اور مل جائے. دوسری دیتی جائے تیسری دی تمنا وہ دی حوث دی تمنا بڑھے گی رکے گی نہیں. لہذا عقل مند انسان ہوگی جڑا رزق کے حلال کی تلاش کرے اور رزق کے حلال تو بعد جو ہے وہ اللہ پاک نے عطا فرمائے ہوئے رزق دے وچوں زکات جیسا فریضہ ادا کرے اور اپنے مال اس جگہ خرچ کرے جتھے کرن کا حکم ہے. جس جگہ تو اللہ کریم منع فرمایا ہے وہ تھوڑی ملے. جنرالی ایک مسئلہ چٹانی میں عرض کر دیتا ہوں. دوسرا درخواست تمام سامعین کہ اپنے مال زکات نو اپنے اس مدرسے دے واسطے جڑا کہ سنگل سی ہن الحمدللہ ڈبل ہو چکی جس بچیاں دا مدرسہ ہن الحمدللہ تہاڈے تعاون دے نال بچیاں دا مدرسہ بھی شروع ہو گیا انشاءاللہ جو کہ تمام بچیاں دا بھی ہوئی سسٹم ہے اور بچیاں دا بھی قرآن پاک حفظ کے نال نال چھٹی ساتویں آٹھویں تو اصول کے مطابق الحمدللہ بچوں نال سکول دا بھی پڑھایا جا رہا ہے کہ کوئی یہ نہ خیال کرے کہ بس یہ نہ مولوی نے تو صرف دینی تعلیم ہی، حالانکہ اصل تعلیم ہے ہی یہ. میں تو پتہ نہیں کہ انشاءاللہ پھر اس کے علاوہ تمام احباب کو پرزور اپیل ہے کہ اپنے اس مدرسے کے نال مال زکات کی جو زور جو ہے نا وہ تعاون فرمایا جائے کیونکہ کچھ مہنگائی کے اخراجات مہنگائی کی وجہ سے جس طرح تھوڑے گھروں کے اخراجات بڑھ گئے مدرسے کے بھی صحیح ساتھ دینا کیونکہ یہ بھی سارا نظام وہ صحیح طرح بجلی کے بل بھی دینے نے استاد کی تنخواہ بھی دینی ہے اور اوپر والا حصہ بچیاں کا جو ہے بچیاں جو ہے لنگر بھی انہوں کھانا دوپہر کا دیتا جاتا ہے مدرسے کی طرفوں اور کسی بچی کو یا بچے کو کوئی قطع ایک روپیہ بھی فیس وصول نہیں کی جاتی. وہ کی وجہ کی ہے کہ الحمدللہ تسی تعاون فرماتے ہو اور تہاڈے تعاون دے نال عرصہ دراز سسٹم چل رہا ہے. میں اس سے امید دے نال کہ ہن بھی تسی وہ صحیح طرح بلکہ اس تو بڑھ کے اچھے جذبے دے نال تعاون فرماؤ گے. اللہ پاک مینوں اور تانوں میں توفیق عطا فرمائے. سوال ہے بھی کہ پکی قبر بنانا سب دوستاں نوں معلوم ہے. میرا خیال ہے اتنے مجمع کے اندر کسی نے بھی پوچھ کے دیکھو کیا جواب کی ملے گا کہ نہیں پڑا
جی کون چھوڑو ذرا معاملہ پکی قبر ہر بندے کو معلوم ہے کہ پکی قبر بنان دے نقصانات دنیاوی طور تے دیکھا جائے پہلا نقصان کہ اپنی قبرستان دیکھ لو جگہ ختم ہو چکی بالکل کوئی آدمی اگر فوت ہو جاتا ہے اس شخص نو